الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام معزز علماء اکرام، مخلص ذمہ داران حضرات، اور آج کے اس تعمیر مسجد اس نسبت سے جڑے ہوئے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، میں نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے. آیت کا ترجمہ یہ ہے، والذین، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. قرآن مجید کی اس آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمائی. حدیث مسند احمد کی ہے اور حدیث کو علماء حدیث نے صحیح قرار دیا. راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تبا للذہب تبا للفضہ یقولها ثلاثا. آپ نے 3 مرتبہ ایک بات کو دہرایا، سونے جمع کرنے والوں کے لیے بربادی ہو، چاندی والوں کے لیے بربادی ہو. 3 بار آپ نے کہا. فشق ذلك على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر گراں گزری کہ کیا جمع کریں. اگر سونا نہیں جمع کرنا ہے، اگر چاندی نہیں جمع کرنا ہے تو پھر جمع کیا کریں؟ تو حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ، میں اللہ کے نبی سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیزیں ہیں جو سونے اور چاندی سے بہتر ہیں؟ جب حضرت عمر نے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فَأَيُّ مَالٍ نَتَّخِذْ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سونے سے چاندی سے بہتر کون سا مال ہے جسے ہم جمع کریں؟ قال، اللہ کے نبی کا یہ جواب تھا، یہ چیز سونے سے بہتر ہے، یہ چیز ایک مسلمان کے لیے چاندی سے بہتر ہے. لسانًا ذاکرًا، اگر کسی انسان کو اللہ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، ہمیشہ وہ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی زبان پر ہمیشہ گانے رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اٹھے تو گالی، بیٹھے تو گالی دیتے ہیں، ان کی گفتگو میں گالیاں ہوتی ہیں. اور یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی انسان کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی، وہ سیڑھی چڑھ رہا ہے، کیا پڑھے گا؟ وہ کیا پڑھے؟ سیڑھی چڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، سیڑھی سے اتر رہا ہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ. زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر اگر کسی آدمی کو یہ مل گیا، سبحان اللہ. دوسری بات، یہ سونے اور چاندی سے بہتر ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَقَلْبًا شَاكِرًا، کسی انسان کو شکریہ ادا کرنے والا دل مل گیا. اے اللہ، جس حال میں تو نے رکھا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. یہ 2 چیزیں سونے سے بہتر اور چاندی سے بہتر ہیں. تیسری چیز میرا عنوان ہے، اگر کسی انسان کو نبی کہتے ہیں وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى دِينِهِ وَفِي رِوَایَةٍ آخِرَ عَلَى الْآخِرَةِ، اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت نصیب کر دے، ایسی بیوی نصیب کر دے جو نیک ہو، آخرت کے کاموں میں مرد کی مدد کرنے والے ہو، اس سے شادی کرنے سے پہلے مرد غلط رہا، اسے شادی کرنے کے بعد مرد نیک ہو جائے، چہرے پہ داڑھی نہیں، بیوی کے کہنے سے داڑھی چھوڑ لے، بے نمازی ہے، بیوی کے کہنے سے نمازی بن جائے،
کتنے مشرکین ہیں بیوی کے کہنے سے توحید پر آئے ہیں. اگر کسی انسان کو ایسی لڑکی مل گئی، اگر کسی انسان کو ایسی عورت مل گئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑکی سونے سے بہتر ہے، چاندی سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری لڑکیوں کو ایسا بنائے. جی ہاں. دوسری بات، حدیث میں یہ بھی آتا ہے اس پوری دنیا میں سب سے خوش نصیب ہے وہ آدمی، بہت لکی بولتے نہیں آپ، لکی ہے وہ آدمی، نیک بخت ہے وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالی نیک عورت دے دے. حدیث اللہ کے نبی نے کہا، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں، ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. قال، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اربع من السعادہ، 4 چیزیں اگر کسی کو مل گئی نا اس دنیا کے اندر، وہ نیک بخت آدمی ہے، خوش نصیب آدمی ہے. 4 چیزیں جانتے ہیں کیا ہے؟ 4 چیزیں جانتے ہیں اگر کسی کو دنیا میں مل گئیں، اللہ کے نبی نے کہا وہ خوش نصیب آدمی ہے. جی جانتے ہیں آپ لوگ 4 چیزیں کیا ہیں؟ جی چہرہ ہلا رہے ہیں، بولیے. مکان، سبحان اللہ. سواری، جزاک اللہ. نیک بیوی، بارک اللہ. 3 چیزیں بول دی آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بڑی بات ہے. اربع من السعادہ، 4 چیزیں اگر کسی کو مل گئی وہ اس دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہے. پہلے نمبر پر جو ہمارے نبی نے کہا، المرأۃ الصالحہ، کسی کو نیک بیوی مل جائے، کسی کو نیک عورت مل جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی دنیا میں نہیں ہے. یہ دنیا کا خوش نصیب آدمی ہے. سیکنڈ نمبر پر اللہ کے نبی نے کہا، والمسکن الواسع. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں جملے وہی استعمال کرو جو نبی نے استعمال کیے. گھر نہیں ہے، کشادہ گھر مل جائے، گھر ذرا بڑا مل جائے، ایسا گھر ملے جس میں پردہ ہو سکے، مہمان آئے تو پردے کے ساتھ رہا جا سکے. والمسکن الواسع. تیسری چیز اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے کم لوگوں کو نصیب ہے، والجار الصالح، نیک پڑوسی مل جائے. کہاں ملتا ہے؟ اسے گانا سننا رہتا ہے، وہ مجھے بھی سناتا ہے. اتنے اونچی آواز سے میوزک لگائے گا، گھر میں شادی اس کے ہوتی ہے، پورے راستے بند کرتا ہے. جی نیک پڑوسی مل جائے، نبی کہتے ہیں خوش نصیب ہے. نیک بیوی مل جائے، ذرا بڑا گھر مل جائے، نیک پڑوسی مل جائے. والمرکب الحنی، 4 نمبر پر ہے اچھی سواری مل جائے. میں کبھی بھی بولتا ہوں کچھ سواریاں ایسی ہوتی ہیں پہلے ہم جاتے ہیں بعد میں سواری آتی ہے. جی ہاں سمجھ گئے نا. کچھ سواریاں ایسی ہوتی ہیں پہلے ہم پہنچ جاتے ہیں، سواری بعد میں آتی ہے. اس میں میرے عنوان سے متعلق جو چیز ہے، پہلی چیز ہے اس دنیا کا خوش نصیب آدمی ہے وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور صالح بیوی اللہ پاک نے عطا فرمائی. تیسری اور بہت بڑی حدیث، آپ سب اس حدیث کو جانتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. ساری دنیا ایک سامان ہے اور اس ساری دنیا کے اندر سب سے قیمتی، سب سے انمول، سب سے پرائس لیس جسے کہتے ہیں، ساری دنیا میں سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ نیک عورت ہے. اللہ اکبر. نیک عورت کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی معمولی نعمت نہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر وہ ماں ہے اس کا الگ مقام، اگر وہ بہن ہے اس کا الگ مقام. مجھے عنوان دیا گیا لڑکیوں کی دینی تعلیم اور تربیت. اگر وہ بیٹی ہے اس کا بڑا مقام، بہت بڑا مقام ہے. سبحان اللہ. ہم بیٹیاں والے یہاں بیٹھے ہیں. جی ہاں میں اس تاریخ پر نہیں جاؤں گا، زمانے جاہلیت میں بیٹی کو کیا سمجھتے تھے، نہیں، یہ سنگ بنیاد کا موقع ہے. مختصر بات تمہارے سامنے، جسے بھی بیٹیاں ہیں الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کیجیے. اور میرے نبی نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے. پہلی چیز اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ من عال جاریتین، اچھی تربیت کر لے 2 بیٹیوں کی، قیامت کے روز میں اور وہ کیسے رہیں گے؟ کتنی بار حدیث سنا آپ نے؟ بتائیے انگلی اٹھا کر کیسے رہیں گے؟ ضم اصابعہ، آپ نے انگلی ملا کر کہا. جب بھی یہ حدیث میں پڑھتا ہوں خوشی اندر سے آتی ہے. معمولی کاؤنسلر کے بازو کھڑے ہو کر اس کے نخرے دیکھنے کے ہوتے ہیں.
MLA کے جوتے اٹھاتے اٹھاتے اپنے آپ کو گریبان ہلا کر کہتا ہے میرا MLA کے گھر میں آنا جانا ہے، جو نبی کے ساتھ کھڑے، کندھے سے کندھا ملا کر پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہو جائے روز قیامت، اسے کتنا فخر کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے میرے نبی نے جو جملہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من آلہ کا ترجمہ علماء کہتے ہیں قام علیہما بالنفقہ، بچیوں کا سارا خرچہ اٹھائے، سبحان اللہ، والرعایہ والتربیہ، اور بچیوں کو اچھی تعلیم دے، بچیوں کو اچھی تربیت دے، سبحان اللہ۔ ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب کا انتقال ہوا اتی بیلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جی ہاں، میں نے ان کے بارے میں سنا، جامعہ محمدیہ بنگلور جو آج کا ایک اچھا ادارہ ہے، وہ جب زمین خریدی گئی اس کی فصیل ڈالنے کے لیے، فصیل سمجھتے ہیں باؤنڈری ڈالنے کے لیے کوئی صاحب تھے جو چترا درگا کی طرف تھے، انہوں نے اینٹ دینے کا اعلان کیا، میں اینٹیں دے دوں گا مگر اینٹ لائے گا کون وہاں سے یہاں تک؟ تو وہ جو صاحب انتقال ہوئے انہوں نے کہا میری لاری ہے، میں اینٹیں لا کر ڈالوں گا، سبحان اللہ۔ آج جو کمپاؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، ایسے نام بھی ہم نہیں جانتے جو شروع میں 4 اہل حدیث 5 اہل حدیث آج اتنے ہیں کہ جمعہ کے اندر ذرا لیٹ آئے تو اندر جگہ نہیں ملے گی۔ یہ وہ دور ہے جب گنے چنے اہل حدیث تھے، سبحان اللہ۔ 7 بیٹیاں ان کو، کتنے؟ 2 لڑکے 7 لڑکیاں، ڈر جائیں گے سن کر، آپ ڈر جائیں گے سن کر، جی ہاں 7 لڑکیاں، اور زندگی بھر وہ آدمی بولتا رہا یہ 2 لڑکے بھی اگر لڑکیاں ہو جاتی تو بہتر تھا، اس لیے کہ انہوں نے تقریباً بچیوں کو عالمہ بنایا، تقریباً بچیاں عالمہ بنی ان کی۔ کہتے ہیں یہ بچیوں سے جو سکون مجھے ملا ہے یہ لڑکوں سے مجھے سکون نہیں ملا، سبحان اللہ۔ 7 کو بھی انہوں نے تقریباً عالمہ بنایا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، یہ بچیوں کو ان کے لیے صدقے جاریہ بنائے۔ اللہ انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہو کر ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ دوسری بچیوں کے تعلق سے، اچھی لڑکیوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، میں اللہ سے دعا کر کر یہ حدیث پڑھتا ہوں، اللہ جن کو بھی بیٹیاں دیا ہے اللہ ان کو صحیح جگہ پر نکاح اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح رشتے اللہ انہیں عطا فرمائے، میری اللہ سے دعا ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ آ کر روتے ہیں، پریشان ہیں ماں باپ۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات بشیء، ابھی آج ہی ایک باپ میرے سامنے بیٹھے تھے، آنکھوں سے زار و قطر رو رہے تھے۔ نبی نے کہا کوئی بھی باپ اگر بچیوں کے متعلق آزمایا جائے، شادی نہیں ہو رہی ہے آزمائش ہے، بچی بیمار چل رہی ہے آزمائش ہے، شادی ہونے کے بعد آزمائش ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے آزمائش ہے، کوئی بھی باپ اگر بچیوں کے متعلق آزمایا جائے، سبحان اللہ، اس کے باوجود فاحسن الیہن، وہ کبھی وہ بچیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا، ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، یہ بچیاں باپ اور جہنم کی آگ کے بیچ میں پردہ بن جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ لڑکیوں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں میں نے تمہارے سامنے بیان فرمائی، اللہ میری اور آپ کی بچیوں کو جہنم اور ہمارے بیچ میں پردہ بنائے۔ کیا جی، ایک بھی آمین نہیں، کدھر ہیں جی آپ لوگ؟ اللہ میری اور آپ کی بچیوں کو جہنم کی آگ اور ہمارے بیچ میں پردہ بنائے۔ جہاں آمین بولنا وہاں بولتے نہیں بولنا چیخ مار کو بولتے، عجیب قوم ہے یہ۔ جی ہاں، کتنی بڑی چیز ہے بچیوں کی یہ فضیلت، یہ اہمیت کب ملے گی؟ سوال یہ، اسی سوال کا مجھے آج جواب دے کر مجھے اپنی بات ختم کرنا ہے۔ جواب آپ کو مل چکا ہے، اسی وقت یہ فضیلت ہے میرے بھائیوں جب ان کی صحیح تعلیم ہوگی، صحیح تربیت ہوگی، تبھی یہ فضیلت ہے۔ اگر بچیوں کی صحیح تعلیم نہیں ہوئی، صحیح تربیت نہیں ہوئی، اچھے سے یاد رکھنا، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، پوری دنیا کے فتنوں سے بچو، اور ساری دنیا میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے عورت کا فتنہ ہے، عورت کے فتنے سے بچو۔ اگر بچیاں نیک ہو گئی بہت نیک ہے، بڑی فضیلتیں ہیں، اگر نیک نہیں ہوئی تو یہ فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت بڑے آدمی مجھے فون کر کے کہتے ہیں شیخ ہر مہینے 30 لڑکیاں، کم سے کم 30 لڑکیاں غیر مسلمین کے ساتھ جا رہی ہیں،
جا رہی نہیں جا رہی؟ پراپرٹی رجسٹر کرنے والے لوگ اچھا جانتے ہیں، اس لیے کہ رجسٹرار آفس میں نام لگتے ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے. یہ بچیاں آنکھوں کی ٹھنڈک باپ کے بیچ میں اور پردہ بن سکتی ہیں، تو یہ بچیاں فتنہ بھی بن سکتی ہیں. آج لوگ بولتے ہیں بچیوں کو ڈاکٹر بناؤ، بنانا چاہیے، میں بھی اس کا قائل ہوں. اللہ تعالی ہماری بچیوں کو دنیاوی تعلیم اونچی سے اونچی عطا فرمائے، مگر کوئی مجھے گارنٹی دے یہ بچیاں ڈاکٹر بننے تک صحیح سالم پردے کے ساتھ رہیں گی اور یہ ہمارے ہاتھ سے نہیں جائیں گی، کوئی گارنٹی دے. آج یہ مسئلہ ہے، خالی آئے بیٹھے 20 منٹ بولے، آج انہوں اچھا بولے نہیں انہوں اچھا بولے، سن کر چلے گئے. نہیں، آج یہ قوم کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہر باپ پریشان ہے. میرا تو یہ ماننا ہے تربیت اولاد آج کے زمانے میں ایک چیلنج ہے. صحیح تربیت کرنا، خاص طور سے بچیوں کی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہماری بچیوں کو، میں نے 2 بار کہا، تیسری بار کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے، بچیوں کو ڈاکٹر بنانا بناؤ، انجینئر بنانا بناؤ، ساتھ میں انشاءاللہ جنتی بھی بناؤ. ارے بولو جی انشاءاللہ. میں زبردستی کا ہی آدمی ہوں. آپ جو بنانا بناؤ، اللہ ہماری بچیوں کو ساتھ میں جنتی بھی بنائے. یہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ نہیں ہے. جنت اللہ جسے چاہے گا اللہ دے گا. لیکن ہاں اتنی بات ہے، ہم وہ اعمال، وہ اخلاق سکھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو جس کے کرنے کے بعد ہمارے بچوں کے لیے انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. کوشش کرو میرے بھائیوں، کوشش کرو، اچھی تعلیم دو. میں کبھی بار بار میری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ نام آسانی سے لوگ رکھتے ہیں. اگر بہنیں میری بات سن رہی ہیں ان کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی بول رہا ہوں میں، یہ نام رکھنا آسان ہے، ان کے جیسا بننا ذرا مشکل ہے. جی ایسے نام رکھتے ہیں. نام عائشہ ہے، لائف باپ کو لے کر فون میں بات کرتے ہوئے خودکشی کر رہی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. نہیں، نام بڑے آسانی سے رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو امہات المومنین جیسے بنائے، جن کے جو نام رکھے گئے ہیں باپ بہت سوچ کے، مسجد کے امام سے بات کر کے، بڑے علماء سے بات کر کے، یہ نام میری بچی کو رکھوں، اس کا معنی اچھا ہے کہ حضرت یہ سوچ کر رکھتا ہے تاکہ ان جیسا ان کی بچی بنے. اللہ ہماری بچیوں کو بنائے ویسا. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بنائے، حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن کی طرح بنائے. کیسا جی؟ کیا نام بولا میں؟ عمرہ بنت عبد الرحمن، ان کی طرح بنے رحمہ اللہ. بہت بڑی عالمہ، بہت بڑی عالمہ. امام ذہبی رحمہ اللہ کا قول ہے ان کے تعلق سے، اس پوری دنیا میں حضرت عائشہ کی حدیثوں کو عمرہ بنت عبد الرحمن سے بہتر کسی نے حاصل نہیں کیا. جی ہاں، بہت بڑی عالمہ، حضرت عائشہ سے ڈائریکٹ علم حاصل کرنے والی، ہزاروں حدیثیں یاد رکھنے والی. جی بہت سارے، ست الرکب ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کے بہن جیسا بنائے. اللہ تعالی ہماری بچیوں کو نیک صالح بنائے. طریقہ کیا ہے؟ مختصراً وہ طریقہ بول کر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کے لیے ڈبل اجر رکھا ہے. کیا اجر رکھا ہے؟ دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں ان کو اللہ ڈبل اجر دے گا. ماشاءاللہ آپ نے 4 باتوں میں سے 3 بول دیا. مجلس میں سے کوئی ایک آدمی بولو نا 3 چیزیں کون ہیں، اگر وہ کرے گا تو ڈبل اجر ملے گا اسے. سبحان اللہ. جی 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں اگر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر ڈبل رکھا ہے. 3 قسم کے لوگ ہیں. میں حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں. اس سے پہلے ایک جملہ بول کر وہ حدیث پڑھوں گا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ مجھے اور آپ کو ایسا نہ بنائے انشاءاللہ. آمین بولو. جی ہاں، جملہ ہے، حدیث پوری پڑھ دیتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ. 3 لوگ دنیا میں ایسے ہیں اللہ نے ان پر جنت حرام کر دی ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں اللہ نے ان پر جنت حرام کر دی ہے. سبحان اللہ. پہلا آدمی کون ہے؟ مدمن الخمر، ہمیشہ نشے میں رہنے والا. اللہ یہ قوم کو نشے سے بچائے. جی اللہ یہ نوجوانوں کو نشے سے بچائے.
بہت بڑی بات ہے، اور اس پر علماء نے تقریریں بہت کی ہیں. اللہ ہمیں عملی طور پر کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریریں کرنے سے زیادہ میدان میں اتر کر اللہ ہمیں کام کرنے کی. 3 لوگوں پہ جنت حرام ہے نا. پہلا آدمی کون ہے؟ نشے میں ہمیشہ رہنے والا، مدمن الخمر، شراب ہمیشہ پینے والا. والعاق، کون کون عمل کریں گے اس پر؟ انشاءاللہ عمل ہوگا. والدین کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، والدین کو ستانے والا، والدین کو جواب دینے والا. ماں جس کے پیدا ہونے کے بعد، باپ جس کے پیدا ہونے کے بعد خوشیاں منائے تھے، آج کبھی کبھی بولتے ہیں نہیں پیدا ہوتا تو اچھا تھا. ماں باپ کا نافرمان کیا ہے جی؟ سیکنڈ کون؟ جی ہاں، اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے. تیسرے نمبر پر جو میرے نبی نے کہا وہ میرا موضوع ہے، وہ دیوس. اور دیوس بھی اس پر بھی جنت حرام ہے. کون ہے دیوس؟ میں کبھی کبھی مذاق میں بولتا ہوں، آج تک کسی نے نام نہیں رکھا، اچھا ہے نیو ہے کر کے رکھ لیں گے بعد میں. ہمارے لوگ رہتے نا، نئے نئے نام کی ضرورت پڑتی ہے ان کو. وہ دیوس، یہ اس پر بھی اللہ کے نبی نے کہا جنت اس پر حرام ہے. کون ہے دیوس؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما دیوس کی تعریف کرتے ہیں. کون ہے دیوس؟ الذی لا غیرۃ علی اہل بیتہ. دیوس وہ ہے اس کے گھر میں گناہ چل رہا ہے، اس کے گھر میں بے پردگی چل رہی ہے، اس کی گھر کی بیٹیاں بے پردہ ہیں، مگر دیکھنے کے باوجود اس کے اندر غیرت نہیں آتی ہے. ایسے باپ پر جنت حرام ہے. اللہ اکبر. اتنے بھی اوپن مائنڈڈ مت بنو، اتنے بھی اوپن مائنڈڈ مت بنو کہ دیوس بن جاؤ. نہیں، اگر ہماری بچیاں غلط رستے پہ جا رہی ہیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ویسی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں جسے پڑھنے کے بعد بچی غیر مسلم ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جی یہ مسئلہ ہے، چل رہا ہے، کرنا کیا ہے؟ چلو اس پر بات کر کر اپنی مختصر گفتگو کو میں ختم کر لیتا ہوں. انہیں کالجز کی بھی ضرورت ہے، مدرسوں کی بھی ضرورت ہے. مالدار حضرات سے ایک بار گزارش ہے، میں نے ایک تقریر کی تو ایک صاحب میرے پاس آ گئے، کہا میرے پاس 7 ایکڑ زمین ہے مولوی صاحب، آپ نے تقریر کی، میں تیار ہوں اس کے لیے. سبحان اللہ، ہیں لوگ الحمدللہ. جی بچیوں کے لیے تعلیم چاہیے، بچیاں دنیاوی طور پہ آگے بڑھے، یہ ہماری ضرورت ہے. اگر ہماری بچیاں ڈاکٹر نہیں بنے گی، کون عورتوں کا علاج کون کرے گا بھائی؟ کیا مرد کریں گے؟ ہمیں چاہیے، لیکن قوم کی یہ ذمہ داری ہے. جی لوگ یہاں تک کہتے ہیں ایک عورت کی تعلیم اس کا ذاتی حق نہیں، معاشرے کی ضرورت ہے. سمجھے کیا بھی یہ جملہ؟ ٹمکور کے لوگ سمجھے جملہ؟ یہ ایک عورت کی تعلیم اس کا ذاتی حق نہیں بلکہ معاشرے کی ضرورت ہے. ایک عورت کی تعلیم ایک نسل کی تعلیم ہے. یہ جملے بالکل صحیح ہیں اپنی جگہ پر. ہمیں چاہیے تعلیم یافتہ بچیاں، مگر ماحول انہیں ایسا دو کہ وہ پردے کے ماحول میں رہ کر ڈاکٹر بنے انشاءاللہ. انہیں ماحول ایسا دو اپنے دین پر رہتے ہوئے وہ جو تعلیم بہتر ہے ان کے لیے وہ تعلیم حاصل کریں. یہ معاشرے کی ضرورت اور یہ قوم کی ضرورت ہے. آج جس چیز کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر ہے نہیں، اسی نسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں. اور اللہ کے گھروں کے تعلق سے آتا ہے روئے زمین پر، اس زمین کے اوپر مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. آپ چل کے ایسا آتے راستے، یہ کس کا گھر ہے؟ یہ فاروق صاحب کا گھر. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ عبداللہ صاحب کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ عبدالسمی کا سمی صاحب کا گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے روئے زمین پر. اسی لیے مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. اور میں یہ بول کر آگے بات لے کر جاتا ہوں، روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مسجدیں ہیں. احب البلاد الی اللہ مساجدها. انبیاء نے جو چھوڑا ہے اپنے بعد وہ مسجدیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مسجد چھوڑا، اسماعیل علیہ السلام نے مسجد چھوڑا، سلیمان علیہ السلام نے مسجد چھوڑا. خود ہمارے نبی مرنے کے بعد مسجد چھوڑ کر گئے. نبیوں کی وراثت اگر کوئی ہے وہ مسجدیں ہیں. سبحان اللہ. آج یہ مسجدیں تربیت کا سنٹر بننی چاہیے. کروڑوں روپے ڈال کے مسجدیں بناتے ہیں. صبح ایک بچہ آ کے بولتا ہے شیخ بولو بیت المال نہیں ہے، بیت المال کھولیں، اس مسجد کو سنٹر بناؤ. صرف بولنے سے نہیں ہوتا ہے. کتنی مسجدیں ہیں کروڑوں روپے میں بنی ہیں، عورت کا داخلہ منع ہے. کہاں سے تربیت ہوتی ہے جی؟ کہاں سے تربیت ہوتی ہے؟ شہر بنگلور کے کیس آفیسر
بہت بڑے آدمی وہ بلائے، ہم سب کو بلائے، ہر مسلک کے لوگ آ جاؤ بھائی، مجھے بھی بلائے، جی ہاں سارے مسلک کے لوگوں کو جمع کر لیے ایک جگہ پر، کہا سموسے دیے، چائے دیے، جتنا کھانا کھاؤ اور جتنا لڑنا لڑو آپس میں، لڑنے کے بعد ایک جگہ پر آ جاؤ، وہاں سے کام شروع کریں گے، ہمارے ساتھ ہو۔ اور انہوں نے ہی ایک سوال کیا، وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ انہوں نے ایک سوال کیا، 30 سال سے میرے ذہن میں ایک بات چل رہی ہے، مسجد میں عورت کیوں نہیں آنا؟ ہم بند کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ بتائیے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، اس مجلس میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، ہر مسلک کے عالم نے کہا ہماری بھی خواہش ہے کہ عورت مسجد میں آئے، مگر ذمہ داران نہیں مانتے۔ جی یہ اندر کی بات ہے، مسجد میں لاؤ گے تو تعلیم ہوگی نا، تربیت۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا خلاف میں، ہم جماعت میں لے کر جاتے ہیں، قل هو اللہ احد سکھاتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، دوسرے انہی کے عالم نے کہا اس میں تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ تربیت کے لیے عورت کا مسجد میں آنا ضروری ہے، تعلیم کا مرکز مسجد کو بناؤ، تربیت کا مرکز مسجد کو بناؤ۔ میرے اللہ سے دعا ہے، وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسجدوں کو ہمارے لیے مرکزی حیثیت اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان جب تنگ آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اسے مسجد آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ سالو کرنے کے لیے اسے مسجد آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے لڑ لیا تھا رضی اللہ عنہما، چھوٹی موٹی نوک جھوک ہو گئی تھی، آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی گئے حضرت فاطمہ کے پاس، پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی ہے، کہیں گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد آئے، مسجد میں حضرت علی سو رہے تھے۔ اگر ہمارے سارے مسئلوں کو اللہ کے گھر سے اللہ ہمیں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کے بعد جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ سب سے پہلے ان کے سینے میں اخلاص عطا فرمائے، یہ کام اللہ کے لیے کرنے کے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کروڑوں روپے جو لوگوں نے دیے ہیں، بڑی امید سے دیے ہیں، وہ پیسے کو صحیح راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدوں کو صرف 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں، نماز کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مسائل ہیں قوم اور ملت کے، اسے حل کرنے کی بھی اللہ ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کا کام آسان فرمائے، اللہ ان کا کام آسان فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔